السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی ڈاکٹر نسیم احمد، خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ الحمدللہ آج میں آپ سے کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ آپ کے گھروں میں خوشیاں آئیں، برکتیں آئیں، رحمتیں آئیں، اور لوگ جو ہے نا مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں، اور ایک دوسرے کے کام آتے رہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہم ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، ہم اس کے مصداق بن جائیں۔ تو بہت اہم گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ دیں گے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنی چاہیے کہ اگر ہم خوشیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا میں جو اصول اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے حوالے سے بنائے ہیں، اس دنیا کے جو اصول اور ضابطے ہیں، آپ ان اصولوں اور ضابطوں کو فالو کریں، ان پر پوری طرح سے عمل کریں، اور ان اصول اور ضابطوں کا خیال رکھیں۔ اور سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے جو ہمیں جس کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم دوسروں کے کام آنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کی دوا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے قدم قدم پر۔ ہمارے دنیا میں جتنے بھی ہمیں کاموں سے واسطہ پڑتا ہے، اس میں ہم قدم قدم پر ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا فرد چاہیے جو اس کام کا ماہر ہوتا ہے، ہم اس سے مدد لیتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، اس کی سروسز حاصل کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اس کو کچھ اس کا معاوضہ دیتے ہیں۔ لیکن دنیا کے سارے کام ایک انسان نہیں کر سکتا، ہمیں دنیا کے ہر کام کے لیے کسی نہ کسی کی مدد چاہیے، کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے، کسی کا تعاون چاہیے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ سیکھیں کہ ہم دوسروں کے مددگار بنیں گے، دوسروں کے کام آنے والے بنیں گے، خود دوسروں کی مدد کریں گے، خود دوسروں کی رہنمائی کریں گے۔ یہ پہلا اصول ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا اصول اپنے ذہن میں رکھیں، دوسرا اصول اس کائنات کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمیں اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ درخت سے ایک پتا بھی بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں گر سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گر سکتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے، کوئی ایک ذات ہے، کوئی ایک ہستی ہے جس کی منشا سے یہ کام ہو رہے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے کام ہم نہیں کر پاتے، ہماری بہت ساری آرزویں اور تمنائیں ہوتی ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہو پاتی، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا، ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اگر ہم نے کسی کام کا ارادہ کیا، ہم نے اس کے لیے بڑی زبردست پلاننگ کی، محنت کی، کوشش کی، وسائل جمع کیے، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کی تربیت کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کام کو نہیں کر پائے تو قطعاً پریشان نہ ہو، قطعاً افسردہ نہ ہو، قطعاً مایوس نہ ہو۔ اور ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سے اوپر کوئی ایک ذات ایسی ہے جس کی منشا سے سب کام ہوتے ہیں، اور یقیناً اس کی منشا نہیں ہوگی، اس لیے باوجود ساری کوششوں کے ہم یہ کام نہیں کر سکے۔ اگر ہم اس طرح کی رویوں کو اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی بہت مثالی ہو جائے گی، بہت اعلیٰ ہو جائے گی، بہت اچھی ہو جائے گی، اور بہت خوشی والی ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو دوسرا اصول بتایا۔ پہلا اصول لوگوں کے کام آنا، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع بچانے والا ہو۔ اور دوسرا اصول یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کام اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی کرنا چاہیں، ہم ساری کوششیں کر لیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارا وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی بیگم بہت اچھی بریانی بناتی ہوں گی، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی تیاری کرتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں۔ آپ بہت اچھے چاول لاتے ہیں، بہت اچھا گوشت لاتے ہیں، چاولوں کو پہلے سے 1 گھنٹے پہلے سے بھگو دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آج کے دن جو بریانی بنی وہ پہلے والی بریانیوں سے بہت زیادہ خراب بنتی ہے، باوجود کوشش کے، باوجود ایفرٹس کے، باوجود پلاننگز کے۔ تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی کسی کی مشیت ہوتی ہے، کسی کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ اس لیے اس مثال سے اپنی زندگی کو
زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کہاں پریشان ہوتے ہیں، خواہ مخواہ میں پریشان، خواہ مخواہ میں افسردہ، خواہ مخواہ میں رو رہے ہوتے ہیں۔ ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں، میری یہ خواہش ہے ڈاکٹر نسیم کی کہ میں اس فلائٹ سے اسلام آباد چلا جاؤں، راستے میں ٹریفک جام ہو گیا اور میری فلائٹ نکل جائے اور میں پریشان ہونے لگوں کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ مجھے قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو جہاز جا رہا ہو اس جہاز کو اس جہاز کے نصیب میں تباہی لکھی ہو اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ نسیم کی زندگی باقی رہے، اس لیے اللہ نے اسے نسیم کو جہاز میں نہیں بٹھایا، یا کوئی اور وجہ ہو، یا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ راستے میں مجھ سے کوئی کام لے لے، اس وجہ سے اس انسان کی مدد اللہ کو میرے ذریعے سے کرانی ہوگی، تو اس وجہ سے میرا جہاز جو ہے لیٹ ہو گیا۔ مجھے قطعاً پرواہ نہیں کرنی چاہیے، قطعاً پریشان نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی ساری اسٹرگلس اور کوششیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، میں نے آپ کے ساتھ 2 اصول شیئر کیے، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔